لوقا کی تصنیف ہیں، اور یہ جو لوقا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد آنے والا ہے. پولس بھی ایک عرصہ دراز کے بعد آیا. یہ جو 4 اناجیل ہیں، متی ہے، مرقس ہے، یوحنا ہے، لوقا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد نہیں ہے، ان کا صحابی نہیں ہے، بعد میں آنے والے ہیں. اور برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی، جس کی انجیل برنباس بہت عرصے بعد دریافت ہوئی. یہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے دریافت ہوئی، اور یہ کتاب برنباس نے لکھی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہی انجیل ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتاری. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے اتاری تھی وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں، ان کے ملفوظات، اور اسی طرح دینی مذہبی باتیں جو برنباس صحابی کے پاس تھیں، وہ جمع کی گئیں، اور جمع کر کے برنباس نے انہیں مرتب کر دیا. اب برنباس کے بعد بھی ان میں تحریف ہوئی ہے نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ یہ برنباس کی انجیل چھپی ہوئی تھی کسی جگہ، چھپی ہوئی نہیں تھی، ظاہر نہیں تھی لوگوں کے سامنے، کہیں چھپی ہوئی تھی. اسے ایک عیسائی پادری نے نکالا، ظاہر کیا کہ یہ برنباس کی انجیل ہے، اور دیکھا تو وہی تھی برنباس کی انجیل. چنانچہ کسی عالم نے اس کا ترجمہ کر دیا. اب عیسائیت کی سرزمین میں تو تہلکہ مچ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ برنباس کی نہیں ہے. کسی عالم نے لکھ کر برنباس سواری کی طرح منسوب کر دی. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انکار کیوں کیا؟ تو انکار کی وجہ بظاہر اس کے علاوہ اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی. تو بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انجیل برنباس عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کرتی ہے، انہیں سولی دیے جانے کی تردید کر رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی تصریح کر رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دے رہی ہے. اور یہ سب باتیں عیسائیت نے اپنے اندر شامل کی ہیں. بعد میں عیسائی مذہب میں یہ باتیں نہیں تھیں.
بعد میں اضافہ کی گئی. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب بینی وہی انجیل ہے جو آسمان سے اللہ نے اتاری. ہاں اس انجیل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آسمانی ہیں. مختصر یہ کہ انجیل برناباس کے بعد عیسائی دنیا میں ایک تہلکہ مچا. اب یہ جو انجیل یہ جو عقائد ہیں یہ ان کے اندر کہاں سے آئے عیسائیوں میں؟ تو یہ عقائد ان میں شامل کرنے والا پولس ہے. پولس یہودی نسل تھا اور اس نے اچانک عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ ریاستیں مجاہدات اور کرتا رہا اور کچھ عرصہ چھپا رہا غاروں میں پہاڑوں میں. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے میری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنا جانشین اور نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے. میں مسیح کا نمائندہ ہوں اور اب میں حضرت دین مسیح کو تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں. اب پولس جو ہے اس نے بہت سی چیزیں دین مسیح میں شامل کی جو دین مسیح میں تھی نہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو تثلیث نہیں ہو سکتی اور قرآن واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہیں. لیکن آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ عقائد اور نظریات تصورات دیکھ کے گئے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شأن شان نہیں ہے کہ ویسی بات کریں. پھر یہ پولس ہی تھا جو حقیقت میں عیسائیت کا دشمن تھا اور اس نے عیسائیت کا روپ دھار کے یہودی تھا، اس نے دین مسیح کو برباد کیا، بگاڑا. تثلیث کا عقیدہ اس نے شامل کیا، کفارے کا نظریہ اس نے شامل کیا، صلیب کا عقیدہ نظریہ اس نے شامل کیا اور ابنیت کا عقیدہ نظریہ اس نے شامل کیا. غرض ہے کہ جتنے بڑے بڑے کفری عقائد و نظریات تھے عیسائیت میں یہ سب اس نے شامل کیے اور اس سے پہلے یہ چیزیں دین مسیح میں نہیں تھیں، جس پہ انجیل برناباس بھی گواہ ہے اور بھی بیسیوں دلائل ہیں. بہرحال اب یہ بات کہ یہ اناجیل وہ نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ان میں سے کوئی ایک بھی وہ نہیں ہے. اور دلیل اس کی ہے کہ ان اناجیل میں بہت سی ایسی باتیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی، جیسے کہ پہلے بھی التورات
جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ قدیم، اس کے بارے میں بات عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی ہیں، ان میں کیسے شامل کی جا سکتی ہیں، وہ کیسے شامل بتائی جا سکتی ہیں، انہیں کیسے تورات کا حصہ کہا جا سکتا ہے. اور پھر انبیاء کی گستاخیاں، انبیاء کی توہین بھری پڑی ہے بائبل ان چیزوں سے. یعنی نبی کو، وہ نبی تو کیا ایک عام انسان، ایک عام امتی کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. اس پہ ہمارے حضرات نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت سا کام کیا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو کتابوں کی تصاویر بھیج دوں گا، کچھ چیزیں بھیج دوں گا انشاءاللہ. آپ حضرات وہ کتابیں لینا چاہیں اور مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. بہرحال تحریف عیسائیت اناجیل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لکھی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ کسی صورت میں یہ باتیں وہ نہیں ہو سکتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے گئے ہیں. اچھا چلیں میں آپ کو صرف تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں چند کتابوں کا، اور تفصیلی بات انشاءاللہ پھر کل کریں گے. مثلا عیسائیت پہ بہت عظیم کام کیا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اظہار الحق کے نام سے. اظہار الحق کتاب لکھی تھی حضرت مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بائبل سے قرآن تک اس کا ترجمہ کیا، مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپی ہوئی ہے 3 جلدوں میں. یہ اس عنوان پہ آپ کے مطالعہ کے لیے بہت قیمتی کتاب ہے. شیخ احمد دیدات ایک بزرگ گزرے ہمارے، بہت بڑے مناظر رہے ہیں. ان کی بہت سی کتابیں ہیں، چھوٹے بڑے بہت سے رسالے ہیں، کتابیں ہیں. یورپ چلے گئے تھے، انگلینڈ میں وہیں زندگی گزری ہے. تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں. میرے پاس بھی کئی ایک عربی کی کتابیں ہیں، یعنی عربی میں مترجمہ ہے، کئی اردو میں ہیں. کیا بائبل خدا کا کلام ہے، میرے سامنے کتابیں ان کی، اور کئی کتابیں ان کی عربی کی اور انگلش کی میرے پاس موجود ہیں. مستقیم خان صاحب کی کتاب ہے شخصیت مسیح بائبل کے آئینے میں، مصحف کی نہیں ہے، تقریر مصحف نے لکھی ہے، کراچی سے چھپی ہوئی ہے. عیسائیت کیا ہے، حضرت مصطفی صاحب کی کتاب ہے. حضرت شیخ سرفراز صفدر نور اللہ مرقدہ کی بھی اس عنوان پہ کتاب ہے. اور انجیل برنباس تو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا. یہ کتاب ہے مولانا سید آل حسن موہانی کی کتاب الاستفسار، رد عیسائیت پر لکھی گئی اردو زبان میں پہلی کتاب. یہ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے مقدمے کے ساتھ شائع کروائی تھی. بڑی قیمتی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اور تو یہ چند ایک کتابیں ہیں جو ابھی میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے ان کا تعارف کروایا. ویسے میرے پاس کتابیں اور بھی ہیں بہت سی، تو بہت سی کتابیں PDF میں بھی ہیں. میں انشاءاللہ عزیز وہ کتابیں آپ کو سینڈ کروں گا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.